الحمدللہ من علینا اذ جعلنا من امت حبیبہ المصطفیٰ اللہم لا حیت له ولا جعت له ولا کیفیت له ولا جزو عضو له ولا قسم قسیم له اللہم صل علی یاسیننا مطلوبنا مقصودنا نورنا اللہم صل علی سیدنا و طبیبنا و حبیبنا مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللآخرة خیر لک من الأولى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باوض بلند پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وآل بیتک یا سیدی یا محمد رسول اللہ کہ کون یہی عرض کربلا اگر جملہ سمجھ آنے میرے ساتھ مل کے پڑھنا آپ نے کہ خون حسین کی قسم یہی عرض کربلا لاکھوں یزید کلمہ کو اٹھا کے دیکھ لاکھوں یزید کلمہ کو اٹھا کے دیکھ میرے انتہائی قابل صاحب احترام عزت و تقدیم کے لائق جامعہ مدرسہ القرآن طلبہ کرام اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں عرض گزار شکر گزار عدل گزار جس مالک کائنات نے خالق کائنات نے خالق کل نے تخلیق کل نے مجھے یہ گھڑیاں نصیب فرمائیں کہ آپ جیسے طلباء کرام کے سامنے بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائیں
سب سے بڑا میری فخر دنیا دار ہو، بڑے سے بڑا نواب ہو، بڑے سے بڑا سردار ہو، بڑے سے بڑا وکیل ہو، بڑے سے بڑا جج ہو، ہم بڑا ادب دیتے ہیں، بڑا مقام مرتبہ دیتے ہیں، سب سے بڑا لقب، سب سے بڑا ادب، قاری القلا، فخر القلا، میں تو ان کو یہ لقب دینا پسند کرتا ہوں، نواب امن، فقیر امن، فقیر زمانہ، نواب زمانہ قاری عبدالمتین صاحب، جن کے پاس میں ماضی میں پڑھتا رہا ہوں۔ یہ میرے قاری صاحبان کی دعائیں ہیں میرے ساتھ کہ مالک نے مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ گرو کو انسان بھی ہو نا، آپ لوگ ابھی بیٹھے ہیں، بس میں ادب میں آئے ہیں آپ لوگ، تو ایک شہزادہ تقریر کر رہا تھا میری موجودگی میں، جملے وہ پنجابی میں دے رہا تھا، مالک اس کی زندگی کے اندر، عمر کے اندر، علم و عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ یہ وقت ہوتا ہے یہاں پہ بولنے کا، یہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ جس طرح مالٹے کا سیزن آتا ہے اس کا ایک تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، وہ سیزن میں بکتا ہے، بازاروں میں آتا ہے، ریڈیو پہ آتا ہے، اسی طرح طلباء کا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، ان کے پاس ایک سیزن ہوتا ہے ان کا، اس سیزن میں اس وقت میں وہ کوئی چیز حاصل کر لیں تو ان کو اپنا مقام مل جاتا ہے۔ اگر وہ وقت ضائع کر جائے، اس وقت کو گلیوں میں جس طرح پتھر پہ کھیلے جاتے ہیں، جس طرح گلیوں میں ایک کانٹا بڑا ہوتا ہے یا تنکے بڑے ہوتے ہیں، ان تنکوں کی بنا پہ وہ وقت گلیوں میں بکھیر دیں، ضائع کر دیں، آنے والے وقت میں وہ تباہ ہوتے ہیں، اور پھر اپنے ساتھ پہ بازو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں کامیابی نہیں ملی، ہمیں کامیابی کا راز نہیں ملا۔ کسی نے کہا نادان، وقت تو تجھے ملا تھا، تو نے اس وقت کی قدر نہیں کی، وقت تو تجھے ملا تھا۔ زندگی میں انسان کو وقت ملتا ہے، تقویٰ حاصل کرنے کے لیے بھی انسان کو وقت ملتا ہے، عبادت کرنے کے لیے بھی وقت ملتا ہے، اپنی زندگی کو آباد کرنے کے لیے بھی انسان کو وقت ملتا ہے۔ کوشش کیا کریں، میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت پہ جامعہ ملیہ القرآن کی گلیوں کے سامنے ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں، کوشش کیا کریں جس کی بھی تقاریر ہو یہاں پہ آ کے اردو میں تقاریر کریں، کیا اردو کے جملے دیا کریں، اردو میں تقاریر کیا کریں، اردو آپ بولنا سیکھ جائیں گے، اردو میں آپ تقریر کرنا سیکھ جائیں گے، اردو کے بعد آپ پنجابی آسانی سے سیکھ لیں گے۔ اگر آپ خطابت اپنی پنجابی میں کریں گے، پنجابی کے عمل میں آپ تقاریر کریں گے، پھر آپ کو پنجابی سے اردو میں لوٹ کر واپس آنا بہت مشکل کا سما ہوگا آپ کے لیے۔ تو میں نے ایک آیات مقدسہ پڑھی جس کے اندر مالک کل نے، خالق کل نے، تخلیق کائنات نے، جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے مجھے عزت دی، آپ لوگوں کو عزت دی، مالک نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدس پہ آیات مقدسہ اتاری گئی۔ مالک کائنات نے جبرائیل امین کو کہا، جبرائیل کہاں ہو؟ فرمایا مولا میں سدرۃ المنتہا میں، پیاس کو سبحان اللہ، کہا مولا میں سدرۃ المنتہا بھی ہوں گا، جبرائیل جلدی آؤ، میرے لجپال کریم کی بارگاہ میں آیا، دل کو چلے جاؤ۔ فرمایا مالک کیا حکم ہے؟ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ کہا میرے لجپال کریم کی بارگاہ میں چلے جاؤ، میرے آقا امام الانبیاء کی بارگاہ میں جا کے بتاؤ کہ لجپال کریم آقا آپ کے لیے پوری کائنات مالک کی کائنات نے بتا بنا دی، آپ کے لیے کائنات کا سرنزرہ مالک کی کائنات نے بتا بنا دیا۔ آپ کا جی وہ رب کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ
دو میرے لجبان نبی کو بتا دو جس نبی کی شریعت میں نے پڑھی ہے جس نبی کی شریعت آپ کو پڑھائی جا رہی ہے جس نبی کی شریعت پہ آپ بولا کرتے ہیں اس نبی کی شریعت میرے رب عزت جلال نے بنائی کہا مصطفیٰ آپ جس طرح کرتے جاؤ میں شریعت بناتا جاؤں گا میرے لجبان نبی مکے کے مالک نے شریعت بنا دی میرے لجبان نبی مدینہ میں کے مالک نے شریعت بنا دی میرے رب نے کہا محبوبہ واللہ آخرت خیر لک من مالک نے کہا میرے لجبان کریم کی بارگاہ میں یہ آیات مقدسہ لے جاؤ آیات مقدسہ لے کر آنے والے جبرائیل امین نوری فرشتہ وہ فرشتہ جب آپ لوگ گھروں سے نکلتے ہو نوری فرشتے آپ کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں کسی نے کہا وہ تو کیا تھا وہ تو کیا تھا مقام مرتبہ مالک نے مصطفیٰ کو مقام مرتبہ عطا فرمایا میرے آقا محمد انبیاء کی بارگاہ میں جب آیات مقدسہ آئی کہا نبی پاک پریشان نہیں ہونا کفار آپ کے ساتھ سیاسی کریں گے آپ کے ختم نبوت پڑھا کے دینے والے بھی آگے بابا ہم نے بولا حالات خراب ہے گئے آج ان حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ان معاملات میں ہمیں ان معاملات سے ہمیں گزرنا پڑنا ہوتا ہے کہ اگر ہم محبوب کی شریعت کے پارا لیتے ہم کو حضور کی ذاتی مقدس پہ قربانیاں دیتے تو خیر طریقہ بھی حضور کے بہت بڑے عاشق گزرے ہیں جیلوں میں لٹایا گیا انگریز کا دور حکومت تھا یہ نہیں دیکھنا کہ حضرت صاحب آئے واقعات سنا کے چلے گئے آج اس کی روشنی میں آپ کو آگاہی دوں گا کہ میرے لجبان نبی کی کتنی شان مالک نے کہا محبوب آپ کی شان آج بھی بلند ہے وقت گزرتا جائے گا آپ کی شان بلند ہو جائے گی میرے مصطفیٰ یہ نہ دیکھنا کہ کافروں نے مجھے پتھر مارے آنے والے وقت میں کیسے اعلان نبوت کروں گا مصطفیٰ پیارے آقا محمد انبیاء اپنی اعلان نبوت کیا ہزاروں بار آپ کو تانے دینے لگے کسی نے کہا یہ ایسا نبی ہے کسی نے کہا یہ جادوگر ہے لیکن میرے مالک نے محبوب پریشان نہیں ہونا آپ کی شان میں رب نے بلند کر دی قیامت تک آپ کی شان بلند ہوگی میرے آقا محمد انبیاء کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق اعظم آئے کیا سورہ سبحان اللہ عمر فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں آئے آ کر عرض کرنے لگے آقا بڑا پیار ہے آپ کی یاد مقدس سے میرے آقا محمد انبیاء نے فرمایا عمر کتنا پیار کرتے میں آقا محمد انبیاء سے کہا آقا جی مال و دولت سے بڑھ کر عمر کی اولاد عمر اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہے جو چیز مالک کی کائنات عمر فاروق اعظم کو عطا فرمائی فاروق اعظم اس سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہے لیکن جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا میرے آقا محمد انبیاء نے حضرت عمر فاروق اعظم کو یہاں سے پکڑا بازو سے پکڑ کر ایک ہوتا ہے سختی سے جھنوڑنا ایک ہوتا ہے پیار سے جھنوڑنا میرے آقا نے فرمایا عمر پیار سے میں مصطفیٰ یہ آپ کو کہتا ہوں جب جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرو گے اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکو گے یہ میرے آقا محمد انبیاء کی شان ہے اتنا رتبہ فیض علی کافی ایک وقت بادشاہ گزر ہے انگریز کا دور حکومت تھا سزا ہو گئی کہ اس کو جیل کے اندر بند کر دیا انگریز کے دور حکومت میں ایک سزا دی گئی کہ وہ ایک پرانا دور تھا پرانے زمانے کے لوگ تھے آج کا تو جدید ٹیکنالوجی ہے جب استری گرم کرنی پڑے کپڑوں کو پریس کرنا پڑے تو ہم بجلی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہمارے سامنے تھا سوچ لگاتے ہیں بٹن آن کرتے ہیں کپڑوں پہ مارتے ہیں کپڑے سیدھے ہو جاتے ہیں پریسنگ ہو جاتی ہے وہ ایک وقت تھا لوگ کوئلے لکڑیوں کے کوئلے ہوتے تھے لوگ آگ جلایا کرتے تھے وہ استری میں کوئلے ڈال کر اس کو گرم کرتے تھے انگریز نے کہا تو فیض علی کافی کو اگر سزا دینی ہے نا تو یہ استری گرم کرو اور اس کے جسم پہ مارو جب زخم پڑ جائیں گے چمڑا استری کے ساتھ چمٹ جائے گا نمک اور مرچ اپنے ہاتھ کے تیلی بھی مکس کر کے اور پھر زخموں کے اوپر لگا سزا بھی بہت سخت تھی فیض علی کافی عام شخص بھی نہیں تھا
حضور کا سچا سچا عاشق تھا، وقت میں محبت کرنے والا تھا. انگریز نے لٹایا، سزا دی، نمک اور مرچیں ہاتھ کی تھیلی پہ مکس کر کے زخموں پہ لگائی گئی. اب میں وہ جملے کہنے جا رہا ہوں جو انگریز نے کفایت علی کافی کو بولے اور کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ آگے سے منہ توڑ جواب دیا. کیا سب سبحان اللہ. جیل میں لٹایا گیا، وقت کا غازی ہے، وقت کے شہید ہے. استریاں گرم کر کے کوئلے والی جسم پہ لگائیں گے. آج میں نے بولا میں حضور سے بڑی محبت کرتا ہوں، تھوڑا سا وقت حضور کی شان مقدس پہ دینے کے لیے ہم تیار ہیں. آپ کی ہماری شریعت قرآن ہے، ہم بڑا ناز و نخرت کرتے ہیں. ہم نے مصطفیٰ کی شریعت پڑھائی، اصول حدیث پڑھایا، ہم نے حدیث کا متن پڑھایا اپنے بچوں کو، ہم نے بچوں کو قرآن کا علم دیا، قرآن پڑھایا. ہم نے بہت بڑا احسان کیا نانا بابا. وہ کفایت علی کافی جس کو جیل میں لٹایا گیا، گرم استریاں پہلے والی جسم پہ لگائی گئی. جب زخم بن گئے، نمک اور مرچ انگریز اپنے دور حکومت میں سزا دیتا ہے، ہاتھ کے ہتھیلی پہ مکس کر کے زخموں پہ لگاتا ہے. لگانے کے بعد انگریز کہتا ہے کفایت علی کافی بتاؤ کتنی محبت کرتے ہو حضور سے. انہوں نے ایک ہی جملہ بولا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین اصل رہ جائے گا. تو کہتے ہیں کافی نے کہا انگریز یہ تو تیری عدالت، یہ تو تیری عدالت میں مجھے سزائیں دی جا رہی ہے. تتیاں استریاں گرم کر کے کوئلے والی ہیں میرے جسم پہ لگائی جا رہی ہیں. زخم دینے کے بعد مرچ اور نمک مکس کر کے میرے زخم پہ لگایا جا رہا ہے. یہ تو تیری عدالت میں سزا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، حسین بھی، حسن بھی، ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی سامنے وکیل ہوں گے. میرے مصطفیٰ جج کی حیثیت میں بیٹھے ہوں گے، میں مجرم ہونے کی حیثیت میں سامنے پیش کیا جاؤں گا. عدالت رضا کر دے گی، کفایت علی کافی کے حق میں کیس کر دو. اس نے دنیا کی عدالتوں میں اپنی جان پیش کر دی، اپنی اولاد پیش کر دی، اپنا مال و دولت پیش کر دیا. ہم نے بولا بابا حالات خراب ہو گئے. آج حالات خراب اس وجہ سے نہیں ہوئے، معاملہ ایک ہی ہے. جن دنوں سے، جن وقتوں سے اپنی محبوب کی شریعت کو چھوڑ دیا، ہمارے بچے بولنے سے بیدار ہو گئے. ہمیں بولنے نہیں دیا گیا سجدوں پہ، ہمیں حضور کی شریعت پہ پارا نہیں دینے دیا کسی نے. اس وجہ سے ہم برباد ہو گئے. میرے آقا محمد انبیاء کے ساتھ محبت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار سے بولو سبحان اللہ. آخری بات آپ لوگوں کے سامنے کر کے بابا اجازت مانگتا ہوں آپ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے، بڑا پیار ہے مصطفیٰ سے. آج ہم بھی بڑا پیار کرتے ہیں. آقا نے صبح کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، ہم سو رہے، جاگے نماز نہیں پڑھی، ظہر ہو گئی نماز نہیں پڑھی، عصر ہو گئی نماز نہیں پڑھی، مغرب ہو گئی نماز نہیں پڑھی، عشاء کا وقت گزر گیا میں نماز نہیں پڑھی. پھر ہم کہتے ہیں ہمیں بہت عاشق رسول ہے جو اسے کیا کرتے تھے بابا، جو مصطفیٰ کی دین کے دانش کیا کرتے تھے، وہ میدان کربلا میں تلوار کے سامنے بھی سجدہ کر کے اپنی جان لٹا دی. وہ سچا شکار ہے. تو ہریرہ فرماتے ہیں میں مکے گیا حضور نظر نہیں آئے، میں مدینے سے واپس پلٹا، مکے سے مدینے آیا حضور نظر نہیں آئے. کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کیا وجہ ہے، کیوں گیا تھا؟ وہ 3 دن گزر گئے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا نظر نہیں آتے، میں مدینے میں جاتا ہوں حضور نظر نہیں آتے، میں مدینہ سے واپس مکے آتا ہوں حضور نظر نہیں آتے. کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کیا معاملہ ہے، اور میں آقا نظر نہیں آ رہے. آپ چلتے چلتے جنگل میں گئے، کیا دیکھیں بکریاں چرانے والا چرواہا جسے ہم پنجابی میں آجلی کہتے ہیں، وہ سامنے نظر آ گیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تو نے میرے نبی کو تو نہیں دیکھا؟ وہ کہنے لگا ہریرہ یہ بتا تیرے نبی کی پہچان کیا؟ میں نے کہا میرا نبی تو نبی ہے، جب بیٹھے تو تب بھی مالک قرآن نازل فرما دیتا ہے، جب لیٹ کر چادر اڑے تب بھی مالک قرآن نازل فرما دیتا ہے، جب کھانا کھائے، جب کھانا اپنے منہ کے اندر رکھے
دندان مبارک نظر آئے تب بھی مالک قرآن نازل فرما دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے یہ جملے بولے بکریاں چرانے والا چلا کہنے لگا ابو ہریرہ اور تو مجھے کوئی پتہ نہیں سامنے والی غار کے اندر 3 دن ہو گئے میں بھی یہ معاملہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک نوجوان اندر ساروں کے تار ہوتا ہے اور ایک ہی آواز آتی ہے رب حبلی امتی. اب ایک نقطہ دے کے جانا میرے آقا نے کہا رب حبلی امتی یا مالک میری امت کو معاف کر دینا یا اللہ میری امت میں زانیوں نے معاف کر دینا یا اللہ میری امت میں شرابیوں نے معاف کر دینا یا اللہ میری امت میں یتیم لوگوں کا کھانے والے بھی مولا انہیں معاف کر دینا. میرے رب نے کہا مصطفیٰ صدقہ آپ کی ذات کا میں نے بھی معاف کر دوں گا. حضرت ابو ہریرہ پاس کے غار کے قریب گئے آخری نمبر دینے کے بعد اجازت دوں گا آپ سے. غار کے قریب گئے کیا دیکھتے ہیں حضور کا سر سجدے میں ہے اور دعا کر رہے ہیں کہ رب حبلی امتی مالکہ میری امت کو معاف فرما دینا. مالکہ میری امت میں پچھلی امتوں کے سارے گناہ موجود ہیں مالکہ ان کو معاف فرما دینا. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں میں غار کے قریب گیا آقا کو فرمایا لٹکا نبی سر سجدے سے اٹھاؤ. مکہ والے بے تاب ہو گئے آپ کو نہ دیکھنے کی وجہ سے مدینہ والے بے تاب ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہو انہوں نے سر مبارک سجدے سے نہیں اٹھایا. بات کرتے کرتے میرے فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچ گئی. بات چلتے کرتے اس ابو بکر کی بارگاہ میں پہنچ گئی جس ابو بکر کے اختلافات کی دنیا والے کرتے ہیں. کالا جھنڈا اٹھانے سے اختلاف ابو بکر سے نہیں ہوگا بابا. بات ایک ہی ہے ابو بکر حضور کا خلیفہ ہے خلیفہ ہی رہے گا. جب مصطفیٰ نے ابو بکر کو مقام دیا ہم کالا جھنڈا لہرا کے کون ہوتے ہیں ابو بکر کی شان میں گستاخی کرنے والے کون ہوتے ہیں ابو بکر کی شان میں کمی کرنے والے. ابو بکر کی بارگاہ میں بات گئی عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں گئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بات گئی علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں بات گئی. سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے پر آقا نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا. وقت گزرتا گیا گزرتے گزرتے بات چلی گئی حسن حسین کی بارگاہ میں. حسن بھی آ گئے حسین بھی آ گئے پھر بھی آقا نے سر نہیں اٹھایا. بات چلتے چلتے آخری جملے آپ کو لے کے جا رہا ہوں. امت مسلمان کی ماں حضرت اماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئی. آپ آتی ہیں کہتی ہیں بابا وقت بڑا گزر گیا دیکھتے دیکھتے آپ کی راہوں کو. حضرت اماں فاطمہ فرماتی ہیں میں غار کے قریب آئی میرے بابا نے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا. میں نے کہا بابا سر سجدے سے اٹھاؤ. مکہ والے بے تاب ہو گئے مدینہ والے بے تاب ہو گئے. آقا نے سر اٹھایا کہا فاطمہ اگر تھوڑی دیر آپ نہ آتی میں پوری امت کو بخشوا لیتا. یہ مصطفیٰ کی امت بہت بڑا وقت ملا ہے آپ کو کہ آپ کی بزم میں گناہگار کو جس نے حضور کی شریعت کی باتیں تو کی ہیں لیکن عمل پاس نہیں ہے آپ لوگوں کے سامنے. اور آپ میں کوئی ایسا بچہ ہوگا جو وقت کا خطیب اعظم کا اعظم کہتے ہیں بڑے کو وقت کا کوئی قاری بنے گا وقت کا کوئی قرآن پڑھانے والا بنے گا وقت کا کوئی تہجد گزار نکل جائے گا. اگر آپ بھی نہ بنے آپ بھی نسل میں سے کوئی نکل جائے گا. یہاں پہ وقت ہے آخری سبق دے کے جا رہا ہوں مقصد دے کے جا رہا ہوں. بات کو اپنے دامن میں لپیٹنا ہے لپیٹ کے رکھ لینا ہے کہ ایک ہمارے قاری صاحب کے شاگرد آئے تھے. قاری صاحب میرے سامنے نہیں اگر وہ آ جاتے شاید باہر بیٹھے ہوئے سن رہے ہوں تو شاید میں اس طرح کی گفتگو نہ کرتا. ایک روگ ہوتا ہے استاد کا بندہ جتنا بھی صورت بن جائے نا جتنا بھی آگے نکل جائے استاد استاد ہی ہوتا ہے. یہ مدرس ہیں ہم خطیب ضرور بن گئے. میں نے رات کو بغیر مندی میں میری حاضری تھی میں نے ادھر بھی عرض کی. ایک وقت تھا 24 پارے تھے مجھے 27 پیٹ لگے. قاری عبدالمتین صاحب نے مجھے مارا. ناشتے کا وقت تھا ناشتے میں نے نہیں کیا. پھر قاری صاحب نے بولا مجھے اپنے دامن میں لپیٹا اوپر سے بازو دیے میرے سر پر.
بوسہ دیا. میرے دوسرے بھائی تھے شاید کراتے رہتے ہیں, ان کو آج کل اس کا خیال رکھنا ہی بھاگ نہ جائے. یہ بھاگ نہ جائے. وقت گزرتا گیا. ایک دل میں آرزو تھی, ایک خواہش تھی کہ ایک منزل لینی ہے, ایک منزل نظر آ رہی ہے, اس منزل کو پکڑنا ہے. سفر گزرتا رہا, میں بھی چلتا رہا سفر کے ساتھ ساتھ. امتحان آتے رہے, لیکن اب اس وقت میں تھوڑی سی سمجھ لگی ہے کہ مالک نے وہ مقام عطا کر دیا جس کی میں خواہش میں تھا. تو آپ نے جب بھی تقاریر میں حصہ لینا ہے, تلاوت میں حصہ لینا ہے, نعت خوانی میں حصہ لینا ہے, یہ نہیں دیکھنا علماء کو گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے, ہماری کیا قدر ہوگی. مسجد امام کی تنخواہ کم ہے, جتنی بھی ہے مالک کے کائنات نے اس میں اتنی برکت رکھی. آج بڑے سے بڑی عدالت کا وکیل ہے, وہ لاچار ہے, وہ بیچارہ پریشان ہے کہ گھر کا نظام نہیں چل سکتا, مہنگائی بہت زیادہ ہوگی. بڑے سے بڑا جج ہے, وہ پریشان ہے کہ گاڑیوں کے اخراجات, بچوں کی فیسیں پوری نہیں ہو رہی, اخراجات بہت زیادہ ہے. ایک امام مسجد ہے نا, میں اسے ادنا نہیں کہتا, کافی جگہوں میں جا کے اعلان کرتا ہوں, واضح اعلان کی بات کرتا ہوں, مسجد امام ادنا نہیں ہے, وہ آلہ سے بھی آلہ ہے, کیونکہ وہ اللہ کے گھر کا مہمان ہے, وہ اللہ کے گھر کا خطیب ہے, وہ اللہ کے گھر میں ڈیوٹی کر رہا ہے, نماز پڑھا رہا ہے. وہ کس کی بارگاہ میں کھڑا ہے؟ وہ مالک کی بارگاہ میں. جس مالک نے ہمیں ہزاروں نعمتیں دی, ہزاروں نعمتیں دینے کے بعد احسان نہیں جتنا ہے, صرف مصطفیٰ جیسی نعمت ہمارے اندر جب محفوظ فرمائی تو احسان جتنا ہے. مالک کی بارگاہ میں دعا کروں, مالک ہمیں اپنے خاص بندوں میں رکھے اور اپنے خاص بندوں میں قیامت کے دن بھی ہمیں اٹھائے. اور جو جملے دی آپ کو, ان جملوں پہ آپ نے نظر رکھنی ہے. یہ نہیں کہ میں نہیں تقریر کرتا, ادھر ہوتا تھا, میرے سامنے ہوتا تھا, میں خود بات کرتا. ہماری کلاس کے لڑکے تھے, جب قاری سے ڈیوٹی لگاتے تھے, آپ نے تقاریر کرنی, آپ نے نعت پڑھنی, آپ نے تلاوت کرنی, سارے لڑکے دوڑتے تھے, میں تلاوت کروں گا, بس ایک چھوٹی سی صورت پڑھوں گا, بس ٹوٹل پورا کروں گا, نکل جاؤں گا. یہ جب انسان وقت گزر جاتا ہے نا, اس سٹیج پہ آتے ہیں جہاں پہ میں بیٹھا ہوں, عمر گزر جاتی ہے, 25 سال سے 20 سال 30 سال کے قریب لگ جاتا ہے نا, پھر سمجھ آتی ہے بس میں ادب کا وقت ضائع نہ کرتے, بس میں ادب میں ہمیشہ لیتے, تقاریر میں ہم نعت خوانی میں حصہ لیتے, تلاوت تو ہر بچہ کر لیتا ہے. جب قاری سے سبق پڑھاتے ہیں تو تلاوت پریکٹیکلی یاد ہو جاتی ہے, 10 آیتیں 5 آیتیں بندہ پڑھ لیتا ہے سامنے. کوشش کریں یہاں پہ تقاریر کریں, اردو میں کریں, پنجابی نہ بولیں, اور ابھی سر بھی نہ لگائیں. میرے عزیز سر لگا لیتے, اللہ تعالیٰ ان کے آواز میں مزید بڑھتی عطا فرمائے. سر اس وقت لگانی ہے جب آپ ادیب بھی نہ ہوں گے, 3 سال میں, 4 سال میں, 5 سال میں, اس وقت سر لگانی ہے. ٹھیک ہے, آپ یقین مانو, میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں, آپ اردو میں بات کریں, مدرسے میں بھی اردو میں بات کریں, اپنے مدرسے میں بھی اردو میں بات کریں, ابھی بھی بات نہیں کرنی, آپ کی زبان کھل جائے گی, آپ کی زبان میں فراوانی آئے گی, آپ کھل جائیں گے, اندر سے کھل جائیں گے, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, ٹینشن نہیں ہوگی. آپ سٹیج پہ بیٹھ کے اردو میں بات کریں, بڑے کھلے انداز میں کریں. اللہ تعالیٰ میری آدمی اور آپ سب نے دعا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ قاری سے مان کو, اور میرا جو سفر ہے, یہ جہاں پہ میری ڈیوٹی, اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ, حقیقت کے ساتھ دین پہ قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.